مسلک کے اہل سنت کے نزدیک شان صدیق اکبر کیا ہے؟ غور کیا جائے نا تو ہر دور کے اندر صحابہ اور اہل بیت کے شان کے حوالے سے ہر دور میں لوگ جو ہیں وہ افراد اور تفرید کا شکار رہے ہیں۔ بعض بد نصیبوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے تو محبت کی، لیکن معاذ اللہ اہل بیت کرام علیہم رضوان کی دشمنی اپنے دلوں کے اندر پال لی، اور بعض بد قسمتوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ تو پیار کیا، ان کے ساتھ تو محبت کی، لیکن صحابہ کی توہین کرنا شروع کر دی۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جس چیز کی بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو جائے، چاہے وہ حضور کے شہر کی مٹی ہی کیوں نہ ہو، حضور کے شہر کی بلی ہی کیوں نہ ہو، جس چیز کو بھی میرے حضور کے ساتھ نسبت ہو جائے آپ نے اس کا احترام بھی کرنا ہے اور اس کی عزت اور تعظیم بھی کرنی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب دیکھیں میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا انداز دیکھیں۔ شاہ فضل رسول بداعیونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے پائے کے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے ایک حاشیہ لکھا المعتمد المستند۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا، ہم کامل ایمان والے ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فمن احب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وجب ان یحبہم جمیعا، کہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تو اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرے، حضور کی اہل بیت کرام علیہم رضوان کے ساتھ بھی پیار کرے۔ اور آگے فرمایا ومن ابغض بعدہم ثبت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو کوئی ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی، چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے وہ اہل بیت ہوں، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ایک کے ساتھ بھی بغض رکھتا ہے تو وہ رسول اللہ کی سچی محبت کا حقدار نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس نے حضور علیہ السلام کی سچی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے ساتھ بھی پیار کرے، میرے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرے۔ اب جو بھی حضور کے ایک صحابی کا انکار کرتا ہے، حضور کے کسی ایک اہل بیت اطہار کے ایک فرد کا انکار کرتا ہے، وہ محبت رسول کے دعوے کے اندر سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ سچا وہی ہو سکتا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کو بھی مان لیتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو بھی مان لیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کرام علیہم رضوان کا دامن ہے، تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم سیدنا ابوبکر صدیق کے الف سے لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی یا تک ہم حضور کے ہر صحابی کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کے ہر صحابی کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ ہم حضور کے اہل بیت کرام کے ساتھ بھی پیار کرنے والے ہیں۔ اب وہ لوگ محبت اہل بیت کا تو نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نہیں بیان کرتے، معاذ اللہ آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق پچھلے جمعہ میں نے بیان کی نا روایت کہ آپ نے اپنے گھر کی چھتیوں کے اوپر ہاتھ مار کے دیکھا کہ کہیں کوئی سوئی نہ باقی رہ جائے۔ ارے یار، جس میرے مصطفیٰ کریم کے صحابی نے اپنے گھر کے اندر سوئی تک نہ چھوڑی، اپنے بدن کے کپڑے تک نہ چھوڑے، کیا اس نے میرے مصطفیٰ کریم کی بیٹی کا حق کھانا تھا؟ یار بندہ اپنے ذہن سے سوچے نا کہ جس ابوبکر صدیق نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس ابوبکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کریم کی بیٹی کا حق کھا جانا تھا۔ یار کیسے آپ بدتمیز لوگ ہیں، کیسے آپ کی بے غیرت سوچ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے اوپر اس طرح کے تم بہتان باندھتے ہو۔